دینے والے دے نال ہن تے آکھو یار سبحان اللہ ہن تے ویسے بندی ہے کہ نہیں بندی جن دی اکھ مدینے والے نال لگ جاوے کتنا خوش نصیب ہے وہ بندہ آنکھ لگ گئی مدینے والے کے ساتھ مدینے والے تشریف لائے فرمایا جنید تو نے میری شریعت پہ پہرا دیا ہے میں تجھے یہ گارنٹی اور تمغہ دے کے جا رہا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے مقام عطا فرمائے گا دنیا دیکھے گی جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں میں رات کو سویا صبح اٹھا جس مقام پہ آج تم مجھے دیکھ رہے ہو یہ رب ذوالجلال نے محمد مصطفیٰ کی شریعت پہ پہرا دینے کی وجہ سے اتنا اونچا مقام عطا فرما دیا ہے جب تک تھا میرے ہاتھ میں میرے مصطفیٰ کا دامن جب تک تھا میرے ہاتھ میں میرے مصطفیٰ کا دامن میرے پاؤں چومتی تھی یہ گردش زبان ہم جب تک ان کے تھے سب کچھ ہمارا تھا جب ان سے رشتہ ٹوٹا ہے میں کہتا ہوں مالک میرا حال دیکھ آواز آتی ہے نامہ اعمال دیکھ جب کہتا ہوں حال دیکھ آواز آتی ہے نامہ اعمال دیکھ تو شریعت کے ساتھ پہرہ داری کرتے ہوئے شریعت پہ آپ اگر پہرہ دیتے ہیں تو اللہ کی رحمت سے یہ آپ کا ایک ایک لمحہ قیامت والے دن آپ کے کام آئے گا حضرت سلطان العارفین سلطان باہو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جو کہ آپ کے مرید بھی ہیں اور ہم سب ان کے چاہنے والے ماننے والے ہیں سلطان باہو سلطان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں آپ کیا سمجھتے ہو مجھے رب نے اتنا جو بڑا مرتبہ عطا فرمایا کیوں عطا فرمایا ہے فرماتے ہیں شریعت کی پیراداری کی وجہ سے عطا فرمایا ہے نچوڑ ہے آپ کی زندگی کا فرماتے ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ نے مجھے اتنا مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے یہ شریعت کی پہراداری کی وجہ سے پھر مقام کیا ملا علماء بیان کرتے ہیں سلطان باہو رحمت اللہ علیہ بیمار ہو گئے آپ ہو گئے بیمار جب بیمار ہوئے نا آپ کے زمانہ میں ایک سکھ تھا حکیم جو علاج کرتا تھا سلطان العارفین سلطان باہو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ مریدوں نے کہا کہ حضور سکھ ہے اور وہ علاج کرتا ہے ہم نہ چلیں علاج کرتا ہے علاج کروائیں تو آپ نے فرمایا کہ اس سے پوچھ لیں ٹائم لے لیں چلتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ کہتے ہیں تو مریدین گئے کہا کہ ہمارے پیر کچھ طبیعت ناساز ہے آپ سے ہم دعائی لینا چاہتے ہیں حکیم بڑا وہ منجا وہ حکیم تھا اس نے کہا کہ آپ ایسا کریں آپ کرتا لے کے آ جائیں میں کرتا دیکھ کے آپ کو دعائی دے دوں گا کتنا ماہر حکیم ہوگا بھلے سکھ تھا لیکن اتنا ماہر تھا پہلے دور میں ایسے حکیم گزرے مریدین واپس آئے تو سلطان العارفین سے کہا کہ حضور وہ کہتا ہے کہ اپنا کرتا آپ دے دیں اور میں دیکھ کے تو آپ کو میڈیسن دے دوں گا اللہ کے ولی مسکرائے آپ بھی مسکرائیے ذرا کیوں مسکرائے فرمایا جس گل تو ڈردا پہ ہے نا وہ کم ہو جانا ہے نہیں گل تو سمجھ آئی فرمایا جس گل تو ڈردا پہ ہے نا وہ کم تو ہو جانا ہے وہ کی کام ہے فرمایا تو پتہ لگ جائے گا قمیض لے جاؤ قمیض لے کے پہنچے نا تو انہیں قمیض سنگی تو سنگ کے پڑھنے لگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی بھائی جو بندہ شریعت کا پہرے دار ہوتا ہے پھر دور کا تقاضا نہیں ہوتا پھر جس دور میں شریعت کا پہرے دار پیدا ہو جائے اللہ تعالیٰ اسے ایسے ہی عزت عطا فرما دیتا ہے اور اگر کوئی بندہ شریعت کی کرتا ہے مخالفت شریعت کی نافرمانی کرتا ہے جیسا کہ بالخصوص شادی کے موقع پہ کرتے ہیں اپنا پیسہ کنجروں پر بہاتے ہیں اور ہم پھر بھی بعد میں کہتے ہیں کیسے رسول اللہ دے غلام کس منہ سے کہتے ہیں من اعرض عن ذکری فإن له معیشتا ضنکا فرمایا جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا مفسرین نے فرماتے ہیں کہ یہاں ذکر سے مراد کیا ہے ذکر سے مراد قرآن ہے جو بندہ قرآن سے منہ موڑتا ہے اور قرآن کیا ہے یہ شریعت ہے فرمایا جو بندہ قرآن سے شریعت سے منہ موڑے گا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا اس کے لیے اس کی زندگی تنگ کر دی جائے گی
جو بندہ قرآن کی مخالفت کرے گا، جو بندہ قرآن سے منہ موڑے گا، اس کی زندگی اس پر تنگ کر دی جائے گی۔ فرمایا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور قیامت والے دن ہم اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے، اور قیامت والے دن جب وہ اندھا ہو کے اٹھے گا تو کہے گا قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، کہے گا مالک تو نے مجھے اندھا کیسے کر دیا جبکہ میری تو آنکھیں درست تھی۔ رب فرمائے گا یہ اس کا بدلہ ہے، تم نے ہمیں بلا دیا تھا، آج ہم تمہیں اس کا بدلہ دے رہے ہیں، ہم تمہیں اس کا بدلہ دے رہے ہیں۔ تو شریعت سے منہ موڑ کے جائیں گے کہاں؟ ہمارے آقا، مدینے والے آقا، ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس امت سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ ہم جن کی نافرمانیاں کرتے ہیں نا، وہ ہم سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، قیامت والے دن، دنیا میں نہیں، قیامت والے دن پیارے آقا اگر آپ کو تلاش کرنا چاہوں تو کہاں تلاش کروں؟ فرمایا مجھے تلاش کرنا چاہو تو پل صراط کے پاس تلاش کرنا۔ آخر کیا وجہ ہے؟ پل صراط پہ کیا کر رہے ہوں گے؟ پل صراط پہ کر رہے ہوں گے یہ جن غلاموں کے نامہ اعمال میں کچھ کمی ہوگی، آقا علیہ السلام ان کو پل صراط سے پار کروا رہے ہوں گے۔ عرض کی پیارے آقا اگر وہاں پر بھی نہ میں پا سکوں آپ کو تو پھر میں کہاں تلاش کروں؟ فرمایا عند المیزان، میں میزان کے پاس ہوں گا۔ میزان کے پاس آپ کے میرے آقا کیا کر رہے ہوں گے؟ میزان کے پاس جن امتیوں کے نامہ اعمال میں کچھ کمی ہوگی ان کے نامہ اعمال میں درستگی کر کے ان کو جنت میں بھجوانے کا سرٹیفکیٹ عطا فرما رہے ہوں گے۔ پوچھا یا رسول اللہ اگر میں میزان کے پاس بھی آپ کو نہ پا سکوں تو پھر کہاں تلاش کروں؟ فرمایا پھر مجھے حوض کوثر پہ آ کے تلاش کر لینا۔ یہ تین ہی مقامات ہیں جو پل صراط سے کامیاب ہوئے، وہاں سے پہنچے میزان کے پاس، پھر میزان سے کامیاب ہوئے حوض کوثر پہ۔ فرمایا جو کامیاب ہو کے آ جائے گا اس کو اپنے ہاتھوں سے جام کوثر پلا رہا ہوں گا۔ یہ آقا کی محبت ہے اس امت کے ساتھ۔ آقا علیہ السلام دنیا میں رہے، اس اپنی امت کے لیے روتے رہے۔ آقا علیہ السلام جب آخری وقت ہے، مولا کائنات مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں مدارج نبوہ کے اندر، شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں حضور کا آخری وقت وصال ہو گیا ظاہری طور پہ۔ آقا علیہ السلام کو دفنانے کے لیے ہم قریب ہوئے، کیا دیکھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے مبارک لب ہل رہے تھے۔ میرے نبی کے غلاموں، یہ ہے نبی کا پیار اپنی امت سے، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رسا، ذکر اسی پیارے کا عادت کیجئے، شادی ہو خوشی ہو غمی ہو جو موقع بھی ہو، ہمیں اس نبی کا ذکر کرنا چاہیے جس نے یہاں بھی کام آنا ہے وہاں بھی کام آنا ہے۔ تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے آقا کے میرے محبوب کے لب ہل رہے تھے، میں نے اپنے کانوں کو مصطفیٰ کے لبوں کے قریب کیا تو کیا آواز آ رہی تھی؟ یا ربی امتی یا ربی امتی۔ یارو کون اتنی محبت کرتا ہے کسی سے؟ دنیا داری کی محبتیں وہ ہیں، جیب سے پیسہ ختم تو دوستی بھی ختم، جب تک پیسہ ہے تو دوست بھی ہزاروں ہیں، جب پیسہ ختم ہوتا ہے تو دوست بھی ختم ہو جاتے ہیں، نمبر تک موبائل سے ڈیلیٹ کر دیا جاتا ہے۔ جس محبت کی میں بات کر رہا ہوں یہ وہ در ہے جہاں خالی جایا جاتا ہے اور جھولیاں بھر کے واپس آیا جاتا ہے۔ دنیا داری کا رواج کچھ اور ہے، یہاں پیسہ ہو تو محبت کرتے ہیں۔ میں آج کسی عالم میں کسی اپنے دوست ایک حدیث پاک وہ حضور کی طرف منسوب کر رہے تھے، میں نے پڑھا نہیں ہے اس لیے میں ان کا حوالہ دے رہا ہوں۔ وہ ایک بیان کر رہے تھے روایت، کہتے ہیں کہ حضور کا فرمان ہے انا وارث من لا وارث لہ،
حضور فرماتے ہیں جس کا کوئی وارث نہیں اس کا میں وارث ہوں۔ یہ دنیا کا مزاج ہے، جس کے پاس کچھ ہوتا ہے اس کو قریب بھی کر لیتے ہیں، اس کے قریب ہو بھی جاتے ہیں، لیکن یہ میرے مصطفیٰ کی بارگاہ ہے جہاں کچھ بھی نہیں ہوتا، اور جو بالکل زمانے کا دھتکارا ہوا ہو، زمانے سے ٹھکرایا ہوا ہو، زمانے سے پریشان ہو، جب کسی حالت میں میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آتا ہے، یہ در وہ ہے جہاں پہ جس حال میں کوئی آتا ہے میرے محبوب نواز کے واپس بھیجتے ہیں اس کو۔ وہ آج بھی مائل بکرم ہیں، اور بھی کچھ مانگ، یہ مت سوچ کہ وہ دے سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے، آج جھولی کو پھیلا اور بھی کچھ مانگ، یہ سرکار کا در ہے، در شاہاں تو نہیں، جو مانگ لیا سو مانگ لیا، آج دامن کو پھیلا اور بھی کچھ مانگ، جھولی ہی میری تنگ تھی یا مانگتا میں ان سے، وہ تو جھولی بھر کے کہتے رہے، اور بھی کچھ مانگ، اور بھی کچھ مانگ۔ ہم نے کبھی رو کے اس آقا کو یاد کیا ہی نہیں ہے، ہم نے تو دوستوں کے جرمٹ میں بیٹھ کے صرف گانے ہی سن کے سر ہلایا ہے، کبھی اکیلے بیٹھ کے نبی کو پکارا ہی نہیں ہے۔ جو پریشانی کے عالم میں ہو، میرا عقیدہ کچا ہو سکتا ہے، لیکن جو بات آپ کو عرض کر رہا ہوں یہ بات بڑی پختہ ہے۔ جنہوں نے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں سر جھکا کے آقا کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کیا ہے، وہ کبھی محروم نہیں رہے۔ آزما کے دیکھ لیجئے گا، ویسے اس بارگاہ کو آزمانے کی حاجت نہیں ہے۔ خاتم کا تتائی کے 8 دروازے تھے، 8 دروازوں پہ کہا کہ کوئی آتا تھا تو لے کے جاتا تھا۔ یہ میرے مصطفیٰ کا در ہے، اس کا مطلب یہ ہے، علماء نے فرمایا 8 دروازے تھے، ایک پہ گیا، پھر دوسرے پہ، پھر تیسرے پہ، 8 دروازے پھرے، اس نے سب کو دے دیا، 8 دروازے ایک ہی فقیر پھر رہا ہے۔ مطلب یہ ہے اس فقیر کی ابھی حاجت 8 دروازوں سے پوری نہیں ہوئی، تبھی تو 8 دروازوں پہ گیا ہے۔ میرے نبی کا ایک ہی در ہے جو اس در پہ آیا ہے سچے دل سے، ایک بار مانگا ہے واپس ویسے نہیں گیا، کچھ لے کر گیا ہے۔ ان کے تو غلاموں کی شان یہ ہے، ان کے تو غلاموں کی شان یہ ہے، یہاں پہ آ کے جو بیٹھ جاتا ہے وہ بھر بھر کے جولیاں لے کے جاتا ہے۔ یہ سرکار کا در ہے، در شاہاں تو نہیں، جو مانگ لیا سو مانگ لیا، دامن کو پھیلا اور بھی کچھ مانگ، کیا مانگتا میں ان سے، جولی ہی میری تنگ تھی، وہ تو بھر بھر کے کہتے رہے، دامن کو پھیلا اور بھی کچھ مانگ، اور بھی کچھ مانگ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ آپ کی توجہ دیکھ کے دل میرا کر رہا ہے بہت کچھ سناؤں گا آپ کو، لیکن اوپر سے موسم کا بھی کچھ احساس ہے نا کہ زیادہ لمبا کر دیا جائے تو پھر آپ پریشان ہو جاتے ہیں۔ جتنا آپ نے سن لیا ہے اس پہ اگر عمل ہو جائے گا تو انشاءاللہ وارے نیارے ہو جائیں گے۔ بس یاری دوستی لگانی ہے تو صرف اپنے آقا کے ساتھ، ہم جس حال میں رہیں آقا کے بن کے رہیں۔ فنا اتنا تو ہو جاؤں میں ان کی ذات عالی پہ، فنا اتنا تو ہو جاؤں میں ان کی ذات عالی پہ، جو دیکھ لے مجھ کو اسے تیرا دیدار ہو جائے۔ اس در سے لگا کے دیکھیں تو صحیح یاد، جو بھی گیا ہے خالی نہیں آیا۔ ہمارے مانگنے میں کمی ہو سکتی ہے، ان کی عطا میں کمی نہیں ہے۔ ان سے محبت کیجئے۔ اللہ کرے ہماری شادیاں، ہماری خوشیاں، ہماری غمیاں ساریاں اسلام کے مطابق ہو جائیں، دین کے مطابق ہو جائیں، دین ہمارا خوش ہو، ہمارے آقا ہم سے خوش ہوں۔ اب ہم انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ قبلہ سیدی امیر اہل سنت کا لکھا ہوا بڑا پیارا منظوم کلام ہے، اس کو ہم نام دیتے ہیں مدنی سحرے کا۔ آپ نے سحرے اور بھی سنے ہوں گے، ولی کامل